بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خواہشات ہی آپ کی پریشانی ہے۔ آپ خواہشات پوری نہ ہونے پر پریشان ہیں، جبکہ لوگ ضروریات کے لیے ترس رہے ہیں۔ آپ کو شکوہ ہے کہ مجھے ویکینڈ پر آؤٹنگ نہیں کروائی گئی، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ 3 دن سے ان کے گھر چولہا نہیں جلا۔ آپ کو شکایت ہے کہ مجھے برانڈڈ سوٹ نہیں لے کر دیا گیا، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں سال بعد عید پر بھی نیا جوڑا نہیں ملا۔ آپ پریشان ہیں کہ بچے کی پہلی پوزیشن نہیں آئی، لیکن بہت سے بچے غربت کے باعث سکول ہی نہیں جا سکتے۔ آپ کو ٹینشن ہے کہ میرا گھر بڑا نہیں، مگر بہت سے لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ آپ کو فکر ہے کہ میرے پاس جمع پونجی کچھ نہیں اور بینک بیلنس بھی نہیں، لیکن بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس اگلے وقت کا کھانا ہی نہیں ہے۔ آپ کو شکوہ ہے کہ آپ کے پاس بیٹیاں زیادہ ہیں، بیٹے کم ہیں۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک بیٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ آپ پریشان ہیں کہ کام ختم ہی نہیں ہوتے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ بیمار ہیں اور دوسروں کے محتاج ہیں۔ اللہ نے آپ کو صحت اور ہمت دی ہے، کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ اپنی سوچ کو وسعت دیں۔ جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں بہترین ہیں، صرف اپنی ہی ذات کے بارے میں مت سوچتے رہیں۔ اپنے ارد گرد بھی نظر دوڑائیں۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو بنیادی ضروریات سے ہی محروم ہے۔ صرف دنیا ہی کو مد نظر نہ رکھیں، آخرت کی بھی سوچیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس حال میں بھی رکھا ہے اس کا ہر وقت شکر ادا کیا کریں۔ شکر اور صبر سے کام لیں۔ یہ زندگی چند روز کی ہے، جو اس دنیا میں نہیں ملا وہ آخرت میں مل جائے گا انشاءاللہ۔ کوئی بھی آپ سے حال احوال پوچھے تو اس کے سامنے دل کھول کر الحمدللہ کہیں، کیونکہ لوگ آپ کی باتیں سن کر آپ پر صرف ترس کھائیں گے۔ آپ کی باتیں دوسروں کے لیے سیر و تفریح سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس طرح دوسروں کی نظروں میں آپ کی عزت کم ہو جائے گی۔ خود کو عزت دینا سیکھیں۔ لوگوں کے سامنے رونے دھونے کی بجائے اپنے اللہ سے اپنے دکھ سکھ شیئر کریں۔ اپنے اللہ سے باتیں کیا کریں، بے شک وہ معجزوں کا مالک ہے۔ اگر صبر اور شکر آپ کی زندگی میں نہیں آیا تو یقین جانیے زندگی سے خوشی اور سکون بھی ختم ہو جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔